بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ حدیث نمبر 1052 تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے آخری حصے پہ کلام کر رہے تھے۔ سورج گرہن کی سرکار نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے جہنم کو ملاحظہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے جہنم کا انکشاف فرمایا، چاہے اب وہ قریب لائی گئی یا ایک بطور مثال یا تمثیل ایک تصویر کے طور پہ دکھائی گئی جیسے بعض روایتوں میں ہے، اور یا جیسے میں کہتا ہوں کہ مطلقاً اگر حدیث ہے تو کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی اس سے مزید ثابت ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ کی نگاہوں میں وہ سعادت پیدا کی گئی تو ساتوں زمینوں کے نیچے آپ نے جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ تو اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں پایا، اور اس وجہ سے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، خاوند کی ناشکری، اس کی احسان فراموشی۔ اور پھر سرکار نے ایک مثال دے کے فرمایا کہ بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، پھر وہ اس سے کوئی ایک ناگوار چیز دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تجھ سے تو مجھے کوئی بھلائی آج تک نہیں پہنچی۔ ان تمام احسانات کا انکار کر کے اس موجودہ تکلیف کو بنیاد بنا کر شوہر کی انسلٹ کرنا، اسے احساس دلانا، اس پہ طنز کرنا، اور گویا کہ اس کی اوقات تک اس کو پہنچا دینا، جس کو ہم سطحی الفاظ میں کہتے ہیں، عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دینا، یہ اس قسم کی جو خواتین۔ تو آج تو شوہر کے سامنے زبان چلانا بہت آسان ہے، اس کے احسانات کو فراموش کر کے نعمتوں کے تذکرے کو چھوڑ کے فقط اس کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کو بنیاد بنا کر انہیں ذکر کرنا یہ بہت آسان ہے۔ آج شوہر کو قلبی اور ذہنی اذیت اور تکلیف پہنچانا بہت آسان ہے۔ آج اگر آپ باہر کے ملک میں رہتی ہیں اور شوہر پاکستان یا ہندوستان سے آپ کے دیے گئے ویزے پہ وہاں پہنچا ہے تو آپ کا اس کو ذلیل کرنا بہت آسان ہے۔ اگر شوہر بے روزگار ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ شوہر کو مالی طور پہ سپورٹ فراہم کر رہی ہیں تو اس کو بات بات پر بے عزت کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن اچھی طریقے سے میری تمام بہنیں، ایسی بہنیں یاد رکھیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ پہ غصہ نہ ہو، آپ کے نبی آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ آپ کا ٹھکانہ، اگر آپ توبہ نہیں کرتی پہلے شوہر سے معافیاں مانگنی ہوں گی، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اگر نہیں کرتی اور آپ شیرنی بن کر رہنا چاہتی ہیں کہ ہم نہیں کریں گے توبہ، میں اس سے معافی نہیں مانگوں گی، نہ مانیں گے، موت کا ایک جھٹکا جب لگے گا، یہ تو سرکار نے قبر کے بارے میں بیان کیا ہے، ابھی تو بری موت، پھر اس کے بعد عذابات قبر جو کتنے سال تک رہیں گے کچھ پتہ نہیں، جب ہم قیامت میں اٹھیں گے تو عذاب قبر ختم ہوگا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ختم فرمانا چاہے اس کی مرضی ہے، کسی کو نہ دینا چاہے یہ بھی اللہ کی مشیت مرضی ہے۔ لیکن ہم تو ہونا ہی چاہیے کہ اپنے قصور پر انسان اپنے مستقبل کو خطرے میں ہی محسوس کرے تو پھر گناہ سے بچے گا نا۔ اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جائیں، شاید مجھے عذاب قبر نہ ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ شاید ہو جائے؟ تو اس لیے دیکھنا ہو۔ اور پھر میدان محشر، وہاں شوہر سامنے کھڑا کیا جائے گا اور یہ ظالم عورت سامنے کھڑی کی جائے گی۔ یہاں آپ اپنے ٹسوے بہا کر رو کر اپنے بھائیوں کو اپنی طرف مائل کر لیں، ماں چمکارنا شروع کر دے، باپ کہے بڑا ظلم ہو رہا میری بیٹی پہ، دیکھو یہ اسی لیے رو رہی ہے بہت زیادہ، اپنے قصور نہ بتائیں بالکل، یہ آپ یہاں کر سکتی ہیں۔ برا نہیں مانیے گا کوئی میری بہن کہ مجھ سے آپ کیسے ہمیں باتیں کہہ رہے ہیں، اور نہ یہ سوچیے گا کہ جی شوہروں کی فیور میں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ مرد ہے، نہیں، جتنا میں مردوں کو مطلب خواتین کے مقابلے میں سمجھاتا ہوں شاید ہی کوئی عالم سمجھاتا ہو، شاید میں غلط بھی کہہ رہا ہوں، غلط اس اعتبار سے کہ میں نے شاید تربیت نہ کیا ہو، کسی دنیا کے مقام پہ وہ کر رہا ہو، لیکن میری اکثر عادت ہے، جو میری سپیچز سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اگر 12ویں کا بھی کوئی بیان ہوتا ہے، مثلا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں اکثر باہر جاتا ہوں، بیانات کرتا ہوں، تو میں اس میں بھی ایک یہ پہلو نکالتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کا آپ میلاد منا رہے ہیں ان کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور آپ کے احکام مختلف مقامات پر ہیں، جیسے بیویوں کے بارے میں ہے، اور پھر وہ سمجھاتا ہوں، اور اگر شوہروں نے غلط کیا ہوتا ہے تو کتنے شوہر تائب ہوئے ہیں، ان کو ترغیب دی جاتی ہے، وہ معافیاں تک مانگتے ہیں بیویوں سے جا کر۔ تو اس لیے کہ آپ کا ذہن تھوڑا ڈسٹرب نہ ہو، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں تو آپ ہمدردیاں رو کر اور کسی سے جذباتی وابستگی کی وجہ سے بڑی آسانی سے حاصل کر لیتی ہیں، مبالغہ آرائی کر کے، جھوٹ بول کر اور رو دھو کر اپنا حلیہ بگاڑ کے بال بکھیر لیں گی، کپڑے گندے سے پہن لیں گی، دوپٹہ ٹیڑھا میڑھا سے لپیٹ لیا اور رونا شروع ہو گئیں، ارے میری ہماری بچی کا کیا حال ہوا ہے۔
اور میک اپ ویک اپ سب اتار لیں گی، صابن سے منہ دھو کر آ جائیں گی تاکہ بالکل میک اپ کے آثار نظر نہ آئے، تو جیسے کٹی ہوئی مرغی پرکٹی مرغی نظر آئے اس طرح۔ اب وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ہماری بچی کے اوپر، ظاہری حیات ایسی، یہاں دھوکہ ممکن ہے، لیکن میدان محشر میں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جھوٹ چلے گا، نہ مبالغہ آرائی، نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز جانتا ہے، ایک ایک چیز۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر میری بیٹی ہوتی میں اس کو بھی یہی کہتا، اگر میری بہن ہے تو میں اس کو بھی یہ کہتا کہ شوہر کی تعظیم اور عزت کریں، اس کو برا بھلا کہنا، خراب قسم کے الفاظ، حتیٰ کہ بعض ایسی خواتین دیکھی ہیں گندی گندی گالیاں دیتی ہیں شوہر کو، اتنی گندی گالیاں کہ آپ کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیں، اتنی خراب گالیاں، لیکن ان کو کچھ یہ نظر نہیں آتا، برا اپنا کچھ نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ اس بات کو کہ آپ یہ کہیں جس شوہر نے ہم پہ بڑا ظلم کیا ہے اس کا ریئیکشن ہے، یہ مان لیا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ شریعت نے کیا آپ کو اس ریئیکشن کی اجازت دی تھی یا نہیں؟ یہاں مطلقاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر شوہر کی ناشکری کرے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر مظلومہ ہو کے ناشکری کرے تو یہ عذاب نہیں ہوگا، ظالم ہو کر ظالمہ بن کر ناشکری کرے تو عذاب ہے، نہیں، مطلقاً ہے، عورت چاہے مظلوم ہو چاہے ظالمہ ہو، اگر شوہر کی ناشکری کرے گی تو لائق سزا ہے۔ اگر شوہر خراب عمل کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، آپ پہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تو کسی نے یہ نہیں کہا، نہ شریعت نہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے کچھ کریں ہی نہیں۔ بھئی اپنے والدین سے آپ کہیں، شوہر کو پیار محبت سے سمجھائیں، اپنی ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ساس اس کا سبب بن رہی ہے تو شوہر کا اعتماد حاصل کر کے ساس کے بارے میں آپ کو ایسے پروف پیش کریں کہ شوہر کو یقین ہو سکتا ہے کہ بالفرض بتقاضۂ بشریت ساس جو ہے وہ غلط رویہ اختیار کر رہی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، لیکن اس کی سب کی اجازت ہے، آپ اپنے والدین کو بیچ میں ڈال سکتے ہیں، جو واقعی بات ہوئی ہے وہ آپ بیان کر سکتی ہیں۔ شوہر سے اس بنا پر اگر وہ ظلم و ستم تسلسل سے کر رہا ہے تو آپ اپنے میکے بھی جا سکتی ہیں، کسی نے ان چیزوں سے تو نہیں روکا نا۔ حتیٰ کہ اگر ایک عورت سمجھتی ہے کہ شوہر مسلسل زیادتیوں کا مرتکب ہو رہا ہے تو یہ ایک معقول وجہ بن جاتی ہے کہ وہ مطالبہ طلاق کر سکتی ہے، یہ اس کی بھی اجازت یہاں پر ہے۔ ورنہ بلا وجہ مطالبہ طلاق کے بارے میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی وجہ سے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اتنی سخت وعید، اس کا مطلب ہے معقول عذر بھی ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس نے منع کیا ہے کہ اس طرح کے امور اختیار نہ کریں، لیکن یہ رویہ غلط ہے کہ آپ ان تمام امور کو اختیار نہ کریں، یا ناقص طور پہ کریں، یا بالکل نہ کریں، یا تمام کو اختیار کریں لیکن اس کے بعد یہ سمجھے کہ اب ہمارے لیے بدتمیزی کرنا جائز ہو گیا، شوہر کی بے عزتی کرنا جائز، اس کو گالیاں بکنا جائز، اس کی غیبت جائز ہو گئی، اس نے جو اس سے پہلے لڑائی جھگڑے سے پہلے اتنے سارے احسانات کیے تھے ان تمام احسانات کو فراموش کر دینا ہمارے لیے جائز، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں ایک بھائی کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را اس بات کو سمجھیے، نہ آپ ہماری کوئی دشمن ہیں، نہ شوہر حضرات کوئی ہمارے بہت بڑے کوئی دوست ہیں، نہ ان کی دوستی سے مجھے فائدہ ہوگا، نہ آپ سے کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر دشمنی ہوتی تو اس کے اظہار کرنے سے میرے درجات کی بلندی کا سامان یا کوئی دنیاوی فائدے حاصل ہو رہے ہیں، لیکن ہم تو آپ کو وہ بات سمجھائیں گے جو آپ کے نبی نے آپ کو بیان فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو جہنم کی وعید سنائی ہے جو شوہر کے احسانات کو فراموش کر دیں اور ناشکر پن میں مبتلا ہوں۔ تو ناشکر پن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی ہے کہ آپ شوہر سے بدتمیزیاں کریں، اس نے جو احسانات کیے ہیں ان احسانات کو نظر انداز کر دیں، بلکہ مطلقاً یہ کہیں کہ تم نے کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، اس کی اچھائیوں کو بالکل بھلا کے فقط اس کی برائیوں پہ نگاہ رکھیں، یہ سب ناشکرا پن ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے، شوہر کا انتقال ہوتا ہے، عورت پر 4 ماہ 10 دن تک عدت گزارنا واجب ہے۔ ہاں اگر حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا، چاہے وہ 9 مہینے میں پیدا ہو، 9 مہینے تک عدت چلتی رہے گی۔ اور اس شوہر کی وفات کی جو عدت عورت گزارتی ہے اس میں سوگ بھی اس پر واجب ہے۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم، میک اپ نہیں کرے گی، شوخ کپڑے نہیں پہنے گی، اگر ضرورت نہ ہو تو تیل وغیرہ بالکل نہیں لگائے گی، سرما نہیں لگائے گی، اور اپنے آپ کو مقید رکھے گی، گھر کے اندر باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ یہ سب کیوں واجب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نعمت شوہر عطا فرمائی تھی۔ جب اللہ نے اپنی مشیت سے، اپنی رضا سے اس نعمت کو چھین لیا تو عورت کو حکم دیا کہ 4 ماہ 10 دن تک اس نعمت کے چھن جانے پر افسوس کا اظہار کرے۔ تو شوہر ایک نعمت ہے،
اب میں بہنوں سے یہ پوچھتا ہوں، یہ بتائیے، ایک عورت کا شوہر چرسی موالی ہے، شرابی ہے، بے نمازی ہے، گناہگار ہے مسلمان، اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، بتائیں اس عورت پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانا واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہیں نہیں تو دلیل دیجئے، اور اگر آپ کہیں گے کہ ہاں تو پھر یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ فی نفسی ہی شوہر ہونا، میاں بن کر، شوہر بن کر بیوی کو ایک طرح کا تحفظ فراہم کرنا، اسے بہت سارے خوفوں سے بے خوف کر دینا، بہت ساری ضرورتوں کے لیے خود کوشش کرنے سے محفوظ کر دینا، روک دینا کہ میں کر رہا ہوں تمہیں ضرورت نہیں ہے، یہ شوہر کے بہت بڑے احسان ہوتے ہیں، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ تو چرسی موالی بھی اگر مرے گا تو بیوی کو حکم ہوگا کہ نعمت چھن گئی ہے تم سے، اب آپ اس کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ بنائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شوہر کسی بھی حالت میں ہو، میں نے ایک دلیل آپ کو دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بھی عورت کے لیے ایک نعمت قرار دیا۔ آپ دیکھیں، اگر ایک عورت کا شوہر ایسے ہی عام سا بھی ہونا، کوئی اس میں خصوصیت نہ ہو، لیکن اگر وہ شوہر بیوی کے ساتھ محلے میں جا رہا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ چھیڑے، کوئی بہت ہی بے حیا ہو ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ مرد ہے یا نہیں، ساتھ مرد ہے، لیکن اکیلے اگر شوہر فوت ہو جائے اب یہ عورت نکلے تو پھر دیکھ لیجئے کیا ہوگا۔ اسی طرح خاندان میں اگر شوہر زندہ ہے، خاندان میں لوگوں کے رویے آپ دیکھ لیں، اور شوہر کا وصال ہو جائے اب بدلتے ہوئے رویے آپ دیکھ لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فی نفسی شوہر جو ہوتا ہے، اس کا وجود ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو چونکہ ابھی موضوع یہ ہے، اس لیے میں شوہروں کے مناقب اور فضائل ذکر کر رہا ہوں، تو کوئی شوہر کہیں بیٹھ کر ہنسے نہ، مسکرائے نہیں، اور خوش نہ ہو کہ آج تو ہمارے لیے بہت اچھا بیان ہو رہا ہے، کبھی کہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو دوسری طرف بھی رخ ہو جائے گا۔ تو اس وقت چونکہ اس حدیث کی روشنی میں بہنوں کو سمجھانا مقصود ہے، اس لیے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ شوہر کی نعمت کی قدر کریں۔ اور میرا اب مشورہ سب کے لیے یہ ہوتا ہے، میں خود بھی اس پہ اللہ کا کرم ہے کہ عامل ہوں، اور آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر میاں بیوی آپس میں محبت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر اس تعلق کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں ایک پیارا سا ماحول بنانا چاہتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے آپ ایک بہترین رول ماڈل بننا چاہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے احسانات کو یاد کریں، اس کا احساس کریں، اس کی قدر کریں، اس کا زبان سے اعتراف کریں، اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے، 9 مہینے تک آدمی کے اولاد کو پیٹ میں رکھتی ہے، اگرچہ اس کی بھی اولاد ہے، لیکن بہرحال ذمہ داری تو پھر عورت ہی اٹھا رہی ہے، شوہر تو حاملہ ہوتا نہیں ہے، تو بیوی بیچاری کرتی ہے 9 مہینے تک اپنے شکم میں رکھنا، کس قدر احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں، کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں، کتنا غذاؤں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، ساری اذیت تکلیف وہ برداشت کر رہی ہے۔ بچہ پیدا، لڑکا پیدا ہو گیا، شوہر کالر سیدھا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہوا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ بھائی کتنی اس نے اذیت تکلیف صحیح ہے، اس نے آپ کو ایک اگر بیٹا پیدا ہوا ہے اور آپ کو ایک خاندان میں، معاشرے میں عزت ملی، اس کا سبب کون بنا ہے؟ آپ کی بیوی بنی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسے ہی کپڑے دھونا، ڈسٹنگ وغیرہ کرنا، گھر کا کام کرنا، کھانا بنا کے رکھنا، یہ آسان کام ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں، بہت اچھا سمجھاتا رہتا ہوں تاکہ ان کی ازدواجی زندگی بہت اچھی رہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک دن اپنے گھر میں اپنی ازواج کو آپ کہیں کہ آپ بیٹھیں، آج سارا دن ہماری باری ہے کام کرنے کی، صبح سے کام کرو، اٹھیں، سب سے پہلے برتن دھوئو، جو رات میں سنک میں پڑے ہوئے تھے برتن دھو کے رکھیں، صاف ستھرے دھوئیے گا، چکنائی نہ رہ جائے اس میں، بالکل صاف ستھرے۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ بھی ایسا کرتے ہوں گے، لیکن صحیح ہے کہ یہ میری زوجہ مجھے کرنے نہیں دیتی، لیکن میں ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں، اور اگر کبھی ایسا ہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی شرم جھجک نہیں ہے۔ تو برتن ورتن دھوئے، صبح ناشتہ بنائے، ناشتہ ان کو بستر پہ پہنچائے، سب کچھ، پھر آپ پوری ڈسٹنگ کریں، گھر کی صفائی کریں، ڈسٹنگ کریں، چیزیں اٹھا کے رکھیں، اور پھر دوپہر کے کھانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے ناشتے کے بعد ہی ٹینشن ہوگا دوپہر میں پکے گا کیا، اور پھر رات میں کیا پکے گا، کیا کھائیں گے، کیسے کھائیں گے۔ پھر چولہے کے سامنے جل کر ذرا کھانا بنائیں، اور پھر کپڑے جو ہوں اس کو واشنگ مشین میں ڈال کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی دھوتے رہیں، ان کو اسپن کرتے رہیں یا پانی سے نکالتے رہیں۔ بچے بھی شور مچاتے رہیں، زوجہ سے کہیں تمہیں آج کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کمرہ بند کرو، اندر ہو جاؤ، ان بچوں کو بھی میرے حوالے کرو، ان کو شور شرابہ سننے کو، یہاں ابا ابا یہاں سے کھینچ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابا دیکھو اس نے مجھے مار دیا، چیزیں توڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اب ان کو سنبھالیں، ان کی چیزیں سمیٹیں، ان کے جھگڑے نپٹائیں، کسی کو ماریں، کسی کو پیٹیں، کسی کو پیار کریں، کسی کو سمجھائیں، اور پھر شام تک یہ کام کرنے کے بعد پھر ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں
اور پھر جو سامنے نظر آ رہا ہوں اس سے پوچھو کہ بتا بیٹا بیوی بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں ہے، تو جواب ملے گا بہت بڑی نعمت ہے، ٹن ہو جائیں گے بالکل آپ کام کر کر کے۔ اور یہ خواتین جو ہیں بیچاری، یہ ان کا ایک دن کا نہیں معاملہ، تسلسل سے یہ خدمت۔ اور میں تو اس چیز پہ غور کرتا ہوں، اللہ کا نظام دیکھیں کہ آپ شادی کرتے ہیں، ایک کام کرنے والی عورت بلا معاوضہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آ جاتی ہے، جو ہمارے ہاں معاملہ ہے، اگرچہ شریعت کے تقاضے کچھ اور بھی ہیں لیکن میں اس پہ ذکر نہیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ وہ عورت اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہے، آپ مطلب اس سے کس قدر فوائد حاصل کرتے ہیں، وہ کیسا لگاتار آپ کے گھر کا کام کرتی ہے، لیکن کچھ مانگتی ہے، کچھ اس کا بدلہ چاہتی ہے نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ پیار چاہتی ہے، محبت چاہتی ہے، شوہر کی توجہ چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اعتراف کیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوہروں کو چاہیے کہ وہ یوں کہہ دینا فوراً کہ تم کیا کرتی رہتی ہو گھر میں، پڑی رہتی ہے بستر کے اوپر۔ اچھا تو پھر یوں کرو کہ عورت کو باہر بھیج دیں، وہ باہر کا کام کرے، آپ ذرا گھر کا سنبھال کر دیکھیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ 2 دن سنبھال کر دیکھیں، آپ کہیں گے بھائی باہر بہت اچھا ہے، آرام سے بیٹھے ہیں، دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، کوئی پردے کا معاملہ نہیں، کچھ نہیں ہے، بڑی پرسکون لائف ہے مردوں کی۔ ہم عورتوں کو تانے دیتے رہتے ہیں، تم گھر میں کرتی کیا ہو، گھر میں پڑی رہتی ہو، کما کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے۔ تو بیوی بھی جواب میں کہنا نہیں چاہیے بہن کو، لیکن اگر یہ جواب دے دے کہ پھر تم گھر کا کام کرو تو تمہیں پتہ چل جائے، تو یوں شوہر کو بیوی کی ایک ایک چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ اس طرح بیوی بھی شوہر کی قدر کرے اور اس کو اپنے بچوں کے سامنے ظاہر کرے۔ مثال کے طور پہ آپ کی زوجہ نے اگر ایک دن بہت زیادہ کام کیا ہے، مہمان آ گئے، کھانا بنایا ہے، بہت ہی محنت کی ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں سے کہیں بیٹا امی کو شکریہ ادا کرو، دیکھو آج تمہیں کتنی چیزیں بنا کے کھلائیں، کتنی تمہاری والدہ نے محنت کی ہے، تو بچے شکریہ ادا کریں گے، بیوی کا دل بھی خوش ہوگا، اور بچوں کے ذہن میں بھی یہ چیز آئے گی کہ اگر گھر کی خواتین محنت کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب جب یہ بچہ بڑا ہو کے خود شوہر بنے گا تو کیا اپنے باپ کی سعادت کو اختیار نہیں کرے گا کہ اپنی بیوی کی قدر کرے گا؟ اسی طرح اگر ہم بیٹی کے سامنے یہ معاملات کر رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، تو بیٹی بھی آبزرو کر رہی ہے، اور بچیاں زیادہ مشاہدہ کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا لڑکے بونگے سے ہوتے ہیں، لڑکیاں ایک چیز نوٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ بچی جب خود اس کا وہ جائے گی، شادی ہوگی، وہ اپنے شوہر کا کیا اسی طرح خیال نہیں کرے گی؟ اگر زوجہ بھی یہ کہے کہ بھئی اپنے والد صاحب کا شکریہ ادا کرو، دیکھو تمہارے لیے نعمت لے کر آئے ہیں فلاں چیز، یا آپ باہر گھمانے لے گئے تو واپسی پہ زوجہ نے کہا تمام بچوں سے بیٹا شکریہ ادا کرو، دیکھو اپنا وقت نکالا ہے، ہمیں لے کر گئے ہیں، چیزیں کھلائی ہیں فلاں جگہ، یہ وہ، تو شکریہ ادا کرو والد صاحب کا۔ بچے شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو پھر وہ بچی جو ہے جب یہ منظر دیکھ رہی ہوگی، وہ بھی اپنے پھر شوہر کا اسی طریقے سے شکریہ ادا کرے گی، اس کا احسان مانے گی، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں نفرت اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کاموں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں مجھے مانو، میں تمہیں نہیں مانوں گا، میری تعریف کرو، میں تمہاری تعریف نہیں کروں گا، کام میں کر رہا ہوں اس کا اعتراف کرو، تم کیا کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں کر رہے ہو۔ اب جب سامنے والے کی آپ تمام تر احسانات، اس کی محنتیں، اس کی محبتیں، اس کے خلوص، اس کے جذبات کا خون کر دیتے ہیں، کیسے محبت بڑھے گی؟ اس لیے ضروری ہے۔ تو ابھی چونکہ موضوع خواتین تھے تو میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے، انشاءاللہ اس پہ مزید بھی میں کلام کروں گا، لیکن اپنے رویے پہ ذرا تھوڑی سی نظر فرمائیں اور اس کو تبدیل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔